بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جو زمانہ آج ہم پر سایہ فگن ہے، اس دور میں بہت ساری بدعات اور خرافات نے جنم لیا ہے۔ ان بدعات اور خرافات میں ایک یوم عاشوراء کا دن بھی ہے، جو کہ بہت ساری بدعات، خرافات اور رسم و رواج کے بھنور میں اس وقت یہ دن موجود ہے۔ اس دن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کو جناب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے دن کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا روزہ رکھنا آپ کے لیے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس دن کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے اس دن آزادی دی تھی، لیکن لوگوں نے اس دن کو کسی اور مقصد کے لیے ہی وقف کر رکھا ہے۔ اس دن لوگ سبیلے لگاتے ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، اور مختلف ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل سنت ہے وہ یہ کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے، اور مسلمان کی ایک ہمیشہ یہ کوشش تگ و دو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ایام کو اسی طرح بسر کریں، اسی طرح گزاریں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا اور اس کا حکم بھی دیا۔ ایک مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ عمل کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل تو دور کی بات، بلکہ بہت ساری چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کر اس دن میں کیا جائے، جن کو اصطلاح میں بدعات کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فتویٰ اس بارے میں ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین کے اندر جو بھی آپ کام کرتے ہیں ثواب کے نیت سے، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونی چاہیے، وہ عمل، وہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے۔ اگر وہ عمل ثابت نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ دین کے اندر نیا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح اور حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا جس کے اوپر ہماری مہر نہ ہو، جس کا ہم حکم نہ دیں، اور پھر بھی اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا کام مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس دن جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہونی چاہیے، اور وہ صرف ایک ہی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھا، صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور تلقین کی، اور کہا کہ اس دن کا روزہ رکھنا آپ کے گزشتہ 1 سال گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس دن کو ایسے ہی گزاریں، نہ کہ دیگر خرافات اور بدعات میں پڑھ کے، بلکہ جو بدعات اور خرافات آج کے زمانے میں معروف اور مشہور اور چل رہی ہیں، ان کے اوپر تو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، نہ ان کے اوپر صحابہ کرام کا عمل ہے، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کا، نہ محدثین کرام کا، بلکہ یہ تو ہمارے زمانے کی ہی ایجادات ہیں، کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئیں اور یہ چلتی جا رہی ہیں۔ تو چنانچہ ان رسموں اور رواجوں میں بعض رسمیں اور رواج اس طرح بھی ہیں جو کہ شرکیہ ہیں، جیسا کہ 10 محرم الحرام کو سبیلے لگانا۔ لوگ سبیل کس کے نام کی لگاتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی لگاتے ہیں، گویا کہ غیر اللہ کے نام کی وہ سبیل لگاتے ہیں، اور وہاں سے پینے والوں کا بھی تانتا بندھا ہوتا ہے، لوگ لائنوں میں لگ کر وہاں سے سبیلوں سے پی رہے ہوتے ہیں، کھانا لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی خوشی سے خود بھی کھاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو غیر اللہ کے نام کی سبیل لینا یہ بھی درست نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس سے منع کیا ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے لیے ذبح کی گئی ہو، جو چیز غیر اللہ کے لیے وقف کی گئی ہو، اس سے کھانا ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اس دن
جو لوگ سبیلے لگاتے ہیں ان کا سبیلے لگانا بھی درست نہیں، اور جو لوگ ان سبیلوں سے جا کے مستفید ہوتے ہیں ان سبیلوں سے مستفید ہونا بھی درست اور جائز نہیں ہے، بلکہ شرک عمل ہے۔ اسی طرح ایک رسم اور رواج ہمارے ہاں یہ بھی بڑی عام ہے کہ ماتمی جلوسوں اور تعزیہ میں لوگ شرکت کرتے ہیں بڑے شوق سے، اور جا کر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنا سینہ کوبی کرتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، جس کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات لوگ تو اپنے آپ کو گن سے فائر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ دین اسلام یہ سلامتی والا دین ہے، یہ امن دیتا ہے، انسان کو خود بھی امن دیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی سلامتی والا قرار دیتا ہے۔ اس لیے ان مجالس میں شرکت کرنا یہ انتہائی غلط عمل ہے، درست نہیں ہے۔ ان مجالس میں شرکت کرنے سے ان لوگوں کی خواہش بڑھتی ہے، ان لوگوں کا جذبہ بڑھتا ہے جو لوگ اس دن کو تعزیہ کرتے ہیں، اس دن میں لوگ اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، ان کا جذبہ بڑھتا ہے۔ تو ہم کیوں ان کی مجالس میں جا کے ان کے جذبے کو بڑھائیں، اور ہم کیوں ان کا جا کر ساتھ دیں کہ ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں اور بڑھ کے کیجیے۔ اور ان بدعات اور خرافات اور رسومات کو لوگ دیکھتے ہی دیکھتے خود بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو گناہ کو دیکھ کر پھر اس کے اندر پڑنا ایک انسان کے لیے اس شخص سے زیادہ آسان ہوتا ہے جو گناہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان گناہ والی مجالس کے اندر جہاں پر صحابہ کی عزت کو اچھالا جاتا ہو، صحابہ کے دامن کو پاک دامن کو پلید کیا جاتا ہو، صحابہ کو گالی دی جاتی ہو، ان مجالس کے اندر شرکت کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس دن کو کھچڑا پکایا جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اور عید کی طرح زینت اختیار کی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں عاشورہ کے دن عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بدعت ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ اصل دین سے ہٹ جانا اور دین کو پس پشت ڈال دینا، اور جس دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ایام کو عید گردانا اور عید کہا اور عید کے احکام وضع کیے، عید کے بارے میں ہمیں خبردار کیا، اس دن کو چھوڑ کر یا اس دن کے ساتھ اس دن کو بھی عید کا دن منانا یا سوگ کا دن منانا، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ محرم کے اندر ہوئی، تو اس دن پورا محرم بلکہ اس میں تعزیہ نکالا جاتا ہے اور افسوس کیا جاتا ہے، اور اس میں نکاح نہیں کیا جاتا۔ تو ایسے تو دین کے اندر بہت سارے ایسے ایام گزرے ہیں جن کے اندر جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور دیگر جو ہیں وہ جنگوں کے اندر صحابہ شہید ہوئے۔ تو ایسے تو کوئی دن تاریخ میں نہیں ہوگا جس کے اندر صحابہ نے اپنی شہادت نہ دی ہو۔ تو اس لیے دین کے اندر جو سوگ کا طریقہ ہے وہ 3 دن تک کا ہے، اور اس کے اندر سینہ کو بھی اور اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، یہ تو کسی بھی طرح جائز اور درست نہیں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ دین کی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ان تمام قسم کی خرافات اور بدعات سے ہمیں دور رکھے، اور ہمارے دین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔